الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم صدق اللہ المولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو کبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، زبان شوق پر یا مصطفیٰ ہوگا، یلم لمحی سے شورش ہوگی دل کی بے قراری میں، پہن کر جامہ احرام حاجی جھومتا ہوگا۔ وہ نخلستان مکہ وہ مدینہ کی گزرگاہیں، کہیں نور نبی ہوگا کہیں نور خدا ہوگا۔ اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے، خدا کا نور ہوگا روضہ خیر الورا ہوگا۔ میری گردن جھکی ہوگی گناہوں کی خجالت سے، زباں پر یا رسول اللہ انظر حالنا ہوگا، زباں پر یا رسول اللہ انظر حالنا ہوگا۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، اور قرآن میں اس کو یوں بیان کیا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتاب میں، یعنی جو ان کا تذکرہ ہے اور جو ان کی باتیں ہیں اور ان کے لیل و نہار ہے ان کا ذکر کیا گیا، انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا، یہ سب کچھ کتاب اللہ شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور دوسرے شہزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ، ان تمام لوگوں کی نقل اور جو حرکت ہے، انہی نقل و حرکت کا نام حج اور قربانی ہے۔ یعنی جو ہزاروں سال پہلے واقعات ہوئے، ان واقعات کو دہرانا، جس طرح انہوں نے جو ارکان ادا کیے ان ارکان کو ادا کرنا، یہی حج کہلاتا ہے اور یہی قربانی کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کی نقل و حرکت کا نام عبادت کہلاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کو تعلق حج اور قربانی سے ہے۔ ہم اور آپ جس ملت پر ہے، جسے ملت ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے اور کہ جنہیں ملت ابراہیم کہا گیا ہے۔ الحمدللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے،
وہاں اللہ کی رحمتوں کی جھماجھم بارش ہوا کرتی ہے، اور اس محفل کو اللہ کے فرشتے گھیر لیا کرتے ہیں، اپنے پروں میں ڈھانپ لیا کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر پھر اسی محفل کا وہ ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو بڑا پسند فرماتا ہے کہ جس محفل میں اس کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوا کرتا ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو وہ مقدس ذات ہے کہ جن کا ذکر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخر کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے اپنے باپ دادا کا ذکر کرنا خاندانی شرافت کی بنیاد پر، اور ایک ہوتا ہے باپ دادا کا ذکر کرنا فخر کے طور پر۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ جو سرکار کے ہم غلام ہیں، ہم بھی سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا، وہ رتبہ عطا فرمایا۔ اور ایک بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اونچا مقام عطا فرماتا ہے تو اتنا ہی اونچا اس بندے کا امتحان ہوا کرتا ہے، یعنی جیسی شان عطا فرمائی ایسا ہی امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، بڑی نرالی شان عطا فرمائی، تو ایسا ہی آپ کا امتحان ہوا۔ کبھی آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا، کبھی آپ کی اولاد کو قربان کرنے کے لیے آپ نے لٹا دیا، کہیں اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ کر اللہ کے حوالے کر کر اس شہر سے دور ہو گئے، خیر آباد کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور پسندیدہ بندہ وہی ہوتا ہے کہ جو اس آزمائش اور اس امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے بابل شہر، جو کہ عراق کا ایک شہر ہے، وہاں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام تاریخ ہے اور والدہ کا نام نوحہ ہے۔ تو آپ دیکھیں، اور تاریخ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے گزرے ہیں آپ کے والد محترم۔ اور دوسری بات، ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے، سرکار کی حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر جتنے نبی اور جتنے رسول ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی ہر رسول کے والدین کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ نیک صالح والدین کے گھر ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو پیدا فرمایا ہے، اور سرکار نے خود فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، تو میں جو یہاں تک پہنچا ہوں پاک پشتوں سے اور پاک شکموں سے۔ پشت مانے باپ کی طرف اشارہ ہے، اور شکم کی طرف اشارہ ماں کی طرف ہے، یعنی میری ماں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی پاک ہے، اور میرے باپ کا سلسلہ نسب ہے وہ بھی پاک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار نے یہاں تک کا اپنا سلسلہ نسب کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں پاک پشتوں سے پاک شکموں سے منتقل ہوتا ہوا یہاں آیا ہوں۔ پاک سے مراد ایمان کی دولت ہے، یعنی میرے والد بھی الحمدللہ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام کے تمام لوگ ایمان والے ہیں۔ اور والدہ کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا کہ والدہ حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک الحمدللہ تمام کی تمام عورتیں، یہ تمام کی تمام پاک دامن اور ایمان والی عورتیں ہوئی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی گندگی سے آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ جو واقعات آتے ہیں تفسیر کے اندر، قرآن کے اندر، وہاں سے مراد آپ کے چچا آزر ہیں کہ جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، بتوں کی گندگی کے اندر وہ اپنے سروں کو جھکایا کرتے تھے، انہیں اپنا معبود مانا کرتے تھے۔ لیکن جہاں والد کا معاملہ آتا ہے تو آپ کے والد بڑے نیک صالح بزرگ گزرے ہیں، اور اللہ کے بڑے نیک بندے گزرے ہیں کہ جن کا نام تاریخ ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو نمرود کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں اگر کوئی حاملہ عورت نظر آیا کرتی تھی تو اس کے حمل کو گرا دیا جاتا تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہوا تھا۔ کئی عورتوں کے حمل کو گرا دیا گیا، یعنی پیٹ ہی کے اندر بچوں کا قتل کر دیا گیا۔
وجہ یہ رہی کہ فرعون کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، اور نمرود کے نجومیوں نے نمرود کو بھی یہی بتایا تھا کہ ان قریب ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اب اس انسان نے سوچا کہ اگر بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا تو میری سلطنت کہاں سے ختم ہوگی، تو اس نے عورتوں کے حملوں کو گرا دیا اور ساتھ کے اندر مرد اور عورت کی ملاقات پر پابندی لگا دی۔ یہ نمرود کی سوچ تھی، مگر آپ دیکھیں اللہ جسے آباد رکھے، اللہ جس کا ارادہ فرما لے تو اس کا کوئی بھی بند نہیں باندھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا، تو آپ کی والدہ کے شکم کے اندر آپ جب تھے تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جس طرح اور عورتوں کے پیٹ حمل کے وقت باہر آ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا شکم باہر نہیں ہوا تھا، یعنی برابر پیٹ تھا مگر آپ پیٹ کے اندر پرورش پاتے رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ ایک غار کے اندر پہنچی، پہاڑ کے اندر پہنچی، اور وہاں جانے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کا دوسرا کرم دیکھیں کہ والدہ آپ کو چھوڑ کر غار کے یہاں سے آ جاتی تھی، اور جب واپس ملاقات کرنے کے لیے جاتی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہونٹوں پر دودھ پاتی تھی، یعنی دودھ کے نشان لگے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے انگوٹھے سے دودھ کو جاری فرما دیا تھا، آپ کو انگوٹھے کے ذریعے دودھ ملا کرتا تھا۔ اور آپ کی پیدائش کے بارے میں یہ آتا کہ جس طرح آپ ایک دن کے اندر بڑے ہوتے تھے، اتنا عام بچے ایک مہینے کے اندر بڑے ہوتے تھے۔ جب 13 سال کی عمر مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار سے نکل کر اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ میں یہاں شہر بابل کے اندر تشریف لائے۔ تو آپ نے بابل والوں کو دیکھا کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی چاند کو اپنا معبود مانتا ہے، کوئی ستارے کو اپنا معبود مانتا ہے، کوئی سورج کو اپنا معبود مانتا ہے، کوئی درختوں کو اپنا معبود مانتا ہے، الگ الگ اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے معبودان باطل بنا رکھے تھے۔ آپ کے چچا سے ملاقات ہوئی، چچا نے کہا کہ چلو عبادت کرنے کے لیے چلتے ہیں، تو بت خانے پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد کہا کہ اسے سجدہ کرو۔ آپ نے منع فرما دیا کہ میں اسے سجدہ نہیں کرتا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کون ہے؟ کہا کہ جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ کہا کہ یہ بھی عبادت کے لائق ہے؟ آپ نے منع فرمایا عبادت کے لائق نہیں۔ تو دلیل پوچھی گئی کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دن بھر گزار کر رات کا جب وقت مغرب کا وقت آیا تو اپنے چچا سے کہا کہ تم سورج کی عبادت کرتے ہو اور سورج کو میرا معبود بتاتے ہو، اس سورج کی روشنی تو ختم ہو گئی، یعنی دن بھر تو یہ چمکتا رہا، سورج کی ضیابہ کرنیں پڑتی رہی، مگر شام ہوتے ہی اس کی کرنیں کہاں چلی گئی، اس کی روشنی کے اندر کمی کیسے آ گئی؟ تو جس کے اندر کمی آ جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا ہے، وہ معبود نہیں ہوتا۔ پھر رات کے اندر چاند کی چمک کو دیکھا، چاند کی چاندنی کو دیکھا، اور صبح ہونے لگی تو پھر اپنے چچا سے کہا کہ تم اسے اپنا معبود بتاتے ہو کہ جس کی روشنی کے اندر صبح ہوتے ہوتے ہی کمی آ جاتی ہے، یہ میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ ستاروں کے بارے میں کہا تو ستارے زمین پر گر جاتے ہیں، آپ نے فرمایا جو چیز گر جاتی ہے وہ خدا نہیں ہوتی، بلکہ جو گرتوں کو اٹھاتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ نے کئی دلیلیں دی، مگر آپ دیکھیں جن کی عقلوں کے اوپر پردے پڑ گئے ہو، جو عقل کے اندھے ہو گئے ہو، ان کے سامنے کئی دلیلیں بھی رکھ دی جائے تو وہ نہیں مانا کرتے ہیں۔ بابل کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ جو ہمارے خداؤں کی برائی کرتا ہے، کہ جس کے سامنے ہم اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں وہ انہیں اپنا معبود تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا گیا، مگر آپ دیکھیں اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو امت کی ساری عقلوں سے زیادہ عقل عطا فرماتا ہے، امت کے تمام عالموں سے زیادہ علم اللہ اسے عطا فرماتا ہے، امتیوں کی طاقت سے زیادہ اللہ اسے طاقت عطا فرماتا ہے، امتیوں کے حوصلوں سے زیادہ اسے حوصلہ عطا فرماتا ہے، اور سوجھ بوجھ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ امتی سے افضل و اعلیٰ نبی کو بناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب نبی بنا دیا،
اب آپ نے انکار کر دیا تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ ہم سارے لوگ ایک طرف ہے اور یہ ایک نوجوان ایک طرف ہے۔ میلہ لگا جنگل کے اندر، سارے لوگ گئے اور جانے سے پہلے اپنے اپنے معبودان باطل کے لیے کوئی چیز بنا کر رکھ گئے، کھانے پینے کی چیزیں بنا کر رکھ گئے معبودوں کے سامنے، بتوں کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے بت خانے کے اندر تھے اور اس کے بعد آپ پہنچنے کے بعد اکیلے تھے، آپ نے کلام کیا کہ یہ کھانے کی چیزیں تم کھاتے کیوں نہیں، یہ پینے کی چیزیں تم پیتے کیوں نہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے تمہارے ماننے والے رکھ کر گئے، ان کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ جب کوئی جواب نہیں ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا ہاتھ میں لیا اور ہر ایک کو الگ الگ کر دیا، یعنی ٹکڑے کر دیے آپ نے۔ کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کے 2 ٹکڑے کر دیے، جو لکڑی کے تھے پتھر کے تھے انہیں اس طرح زمین کے اندر رسوا کر دیا۔ سارے لوگ میلے سے فارغ ہو کر، یعنی جنگل سے فارغ ہو کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کام اور کیا کہ سارے بتوں کو توڑ دیا، سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا اور کلاڑا جو تھا، جو اوزار تھا، وہ اسی کے گلے کے اندر ڈال دیا۔ جب سارے لوگ واپس آنے کے بعد اپنے معبودان باطلوں کا برا حال دیکھا تو سوال کرنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ کون کر سکتا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ سب نے کہا کہ ایسا ہو سکتا وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اسی نے کیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، بلانے کے بعد پوچھا گیا کہ یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو کلاڑی جو ہے سب سے بڑے بت کے گلے کے اندر ہے، اور ایسا محسوس ہوتا کہ اسی نے کیا ہو، اسی سے معلوم کیوں نہیں کر لیتے، اسی سے پوچھو۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم یہ بولتا نہیں ہے، یہ سنتا نہیں ہے۔ تو کہا کہ جو بولتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا برا حال کرنے والا یہی ہے۔ تو کہا کہ ابراہیم یہ سنتا نہیں ہے، تو کہا کہ جو سنتا نہیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جو دل کے اندر بات پیدا ہو اسے بھی سن لیتا ہے، جس کے کلمات ابھی زبان پر جاری بھی نہیں ہو، جو ذہن کے دریچے کے اندر گھوم رہے ہو ان الفاظوں کو بھی سمجھ لیتا، اسے خدا کہا جاتا ہے۔ یہ خدا نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر ان کا برا حال کیا تم نے کیا ہے؟ تو کہا کہ معلوم کرو۔ کہا کہ یہ سنتا نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ تم کھانے پینے کی چیزیں جو لائے تھے یہ تو کھاتا بھی نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں، تو پھر لا کر رکھی کیوں؟ کہا کہ تم نے جو پینے کے شربت مشروبات رکھے ہیں تو یہ تو پیتا بھی نہیں ہے، پھر تم لے کر کیوں آئے؟ کہا کہ ہمیں پتہ یہ پیتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم لے کر آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کھا نہیں سکتا ہے، پی نہیں سکتا ہے، تمہاری باتیں سن نہیں سکتا ہے، تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے اور تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتا ہے، تو یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو محتاج ہے تمہارا۔ اگر تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ نہیں تو یہ بن نہیں سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے نہلاؤ نہیں تو نہا نہیں سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن کے اندر ہے، اور آگے یہ بھی ہے کہ نہ تو یہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے بارے میں کہا تھا کہ نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں آپ، یہ آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، مگر جو انبیاء اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اولیاء اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جنہیں وہابی کہا جاتا ہے، وہ لوگ کہتے دیکھو قرآن کے اندر تو لکھا ہے کہ تم جو اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہو، انبیاء اکرام سے مدد مانگتے ہو، قرآن میں تو لکھا ہے یہ تو نفع نہیں پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ قرآن کے اندر ولیوں کے بارے میں کہاں لکھا ہے، نبیوں کے بارے میں کہاں لکھا ہے، یہ تو ان بتوں کے بارے میں لکھا ہے۔ مگر وارے ان کا نصیبہ کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان آیتوں کو یہ لوگ انبیاء اکرام پر چسپاں کرتے ہیں، اولیاء اکرام پر چسپاں کرتے ہیں اور ان کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر جہاں جہاں پر کم سے کم 25 سورتوں کے اندر اور 80 سے زیادہ آیتوں کے اندر متعدد جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور دیگر انبیاء اکرام کا ذکر فرمایا ہے،
اور انبیاء کرام کے جو مناظرے ہوئے، جو باتیں ہوئی ہے، ان باتوں کے اندر سامنے جو پارٹی تھی، یعنی ایک طرف تو اللہ کا نبی اور سامنے جو وپکش تھا تو وہ بتوں کے ماننے والے تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، بتوں کو اپنا معبود ماننے والے تھے، اور انہی کے بارے میں جتنی آیتیں آئی ہے کہ یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو یہ نہیں اڑا سکتے، یہ تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے، یہ مشکل کشائی نہیں کر سکتے، یہ تمام کی تمام آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر نبیوں کے بارے میں یا ولیوں کے بارے میں ہوتی، معاذ اللہ، مان لیا جائے، اللہ کی پناہ، تو ذرا یہ دیکھو کہ حضور کے زمانے میں حضور سے بڑا ولی کون تھا؟ حضور کے زمانے میں حضور سے بڑا، حضور کے زمانے ہی میں نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک حضور سے بڑا نہ تو کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ مگر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو سب سے بڑے نبی بھی آپ ہیں، سب سے بڑے رسول بھی آپ ہیں۔ تو ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ اس وقت جو یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے تو کن کے بارے میں نازل ہو رہی ہے؟ تو پتہ چلا جب حضور کے زمانے میں حضور سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، رسول نہیں، ولی نہیں، اللہ کا دوست نہیں، تو پھر پتہ چلا کہ یہ آیتیں بھی ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مگر دشمن نبی کے اندر، دشمن اولیاء کے اندر، اللہ والوں کی دشمنی کے اندر یہ لوگ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ آیتیں اولیاء اکرام پر چسپاں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر عبادت اسی کی کرو جو تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے، عبادت اسی کی کرو جو تمہارے دل کی آواز کو سن سکتا ہے، عبادت اسی کی کرو کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اب نمرود تو خود اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، جب اس کے سامنے یہ معاملہ آیا تو وہ سوچنے لگا کہ اگر ایسا میں نے کہہ دیا تو میری بندگی کا کیا ہوگا، لوگ مجھے کہاں سے خدا مانیں گے۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ تم کس خدا کی دعوت دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اس ایک خدا کی طرف تمہیں بلاتا ہوں کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا اچھا زندگی دینا، موت دینا یہ خدا کی علامت ہے، خدا کی پہچان ہے، تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو کہا کہ کس طرح؟ تو اس نے اپنے قید خانے سے، جیل میں سے 2 قیدی کو بلایا۔ ایک قیدی وہ تھا کہ جس کی سزا کل معاف ہونے والی تھی، اسے معافی کا پروانہ ملنے والے تھا، اور ایک وہ تھا جسے سزائے موت ہو چکی تھی، یعنی جیل ہی کے اندر اسے زندگی کاٹنا تھا۔ تو جسے معافی کا پروانہ مل گیا تھا اسے تو نمرود نے بلا کر قتل کر دیا، اور جسے کل قتل ہونا تھا اسے معاف کر دیا۔ تو کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، یعنی جسے کل مرنا تھا میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا، اور جسے قید کے اندر رہنا تھا اسے میں نے مار دیا، یہ میں زندگی موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو فلسفہ موت حیات سمجھ ہی نہیں پایا۔ میرا معاملہ یہ کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، وہ میرا رب ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے 3 پردوں کے اندر بچے کی پرورش فرماتا ہے، ایک شکم کا پردہ، ایک رحم کا پردہ اور ایک جھلی کا پردہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت بچہ پیدا فرما دیتا ہے، یہ میری مراد ہے۔ اور زندگی کاٹنے کے بعد یعنی 50 سال، 60 سال، 100 سال کے بعد جب اس کی عمر ہو جاتی ہے تو اسے موت دے دیتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ مگر نمرود اس فلسفے کو نہیں سمجھ پایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب کے اندر سورج کو ڈوبوتا ہے، اور تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو میں تجھے دعوت فکر دیتا ہوں کہ جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر سے سورج نکال تاکہ تجھے خدا مان لیا جائے۔ مگر آپ دیکھیں کیسا عظیم معاملہ ہے کہ رب کی شان تو یہ کہ مشرق سے روزانہ سورج نکالتا ہے اور مغرب کے اندر روزانہ سورج کو ڈبو دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو خدا ہے تو پھر اس کا الٹا کر کے دکھا،
جدھر سورج ڈوبتا ہے وہاں سے سورج کو نکال، اور جہاں سے سورج نکلتا ہے اس طرف سورج کو ڈبو دے، مگر کر نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ لاجواب ہو گیا۔ قرآن کے اندر اس کو یوں بیان کیا گیا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اب جب آدمی کی ہار ہوتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں آدمی کی ہار ہو، لیکن جو شہر کا بادشاہ ہو، ملک کا بادشاہ ہو، اس کی ہار ہو تو جلن کے اندر کیا کیا کر سکتا ہے وہ۔ تو اس نے پھر کہا کہ اچھا اب ہم تمہیں آگ کے اندر ڈالیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کے اندر رکھا گیا، اور اس کے بعد ایک آگ تیار کرائی گئی۔ آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام پیاس بجھانا ہے۔ آگ کے اندر جلانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، پانی کے اندر پیاس بجھانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو پانی جلا بھی سکتا ہے، اور آگ انسان کو نفع پہنچا سکتی ہے اللہ چاہے تو، ورنہ اللہ نے اس کے اندر تاثیر تو یہی رکھی ہے کہ پانی پیاس بجھائے گا، آگ جلا دے گی جسم کو، مگر اللہ چاہے تو اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ پانی جو ہے انسان کو جلا دے اور آگ انسان کو نفع پہنچا دے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی تھی، آسمان سے اس کے شعلے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ کے اندر ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو آگ ایسی ٹھنڈی ہو گئی کہ آگ کا کام جلانا تھا، مگر وہ آگ باغ بن گئی، یعنی باغیچہ بن گئی کہ جس باغ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نفع پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے جو کام لے لے۔ تو یہ دن، یہ ایام وہ چل رہے ہیں کہ جن دنوں کے اندر حجاز اکرام کے قافلے حرمین طیبین کی طرف روانہ ہیں، اور اللہ کا ایک عظیم فرض جو ان کے اوپر عائد ہوتا ہے مالدار ہونے کے بعد، جب اللہ تبارک و تعالی انہیں مال عطا فرما دیتا ہے تو ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس حج فرض کو ادا کرنے کے لیے قافلے ہماری اور آپ کی نگاہوں سے گزر رہے ہیں، اور اس حرم مقدس کی طرف جا رہے ہیں کہ جس حرم مقدس کی زیارت تمام انبیاء اکرام نے اپنے سر کی آنکھوں سے کی، اور سرکار نے خود فرمایا کہ بیت اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اللہ کا گھر جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو الحمدللہ اسی دن سے جب سرکار نے حرم کے بارے میں فرمایا، بیت اللہ کے بارے میں فرمایا، تو تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کی ٹھنڈک بیت اللہ کو بنا دیا۔ جو بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، اس گھر کو دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ عظیم ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ سکون عطا فرماتا ہے کہ جو سکون اسے پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ملتا ہے، وہ سکون بیت اللہ کی زیارت کرنے کے بعد انسان کو ملا کرتا ہے۔ اور ایک ترانہ، عظیم ترانہ جو کہ لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے، حجاز اکرام کی زبان پر ہوتا ہے، اور اتنا مقدس ترانہ حج کہلاتا ہے کہ جب حاجی اپنی زبان سے دہراتا ہے تو اس کی عظیم کیفیت ہوا کرتی ہے، بڑی عجیب حالت ہوا کرتی ہے، اللہ کے انوار اور رحمتوں کے اندر وہ نہاتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ 2-4 منٹ ہم بھی ان کلمات کا ورد کر لیتے اسی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس کلمات کی برکت سے ہمیں اور آپ کو بھی حرمین طیبین کی زیارت سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرما دے، اور وہ مقدس زیارت گاہیں ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس کی زیارت کرنے کے بعد انسان گناہگار ہوتا ہے، مگر اس کے بعد وہ حاجی بن جایا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک